قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود السلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور پوری دنیا کے اندر اسلام واحد دین ہے جو ہر طرح کی مخلوقات کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، ہم گوروں کو دیکھتے ہیں وہ جانوروں کا خیال رکھ رہے ہیں، ٹریفک روک کے، مرغی اور بطخوں کے بچوں کو گزار کے وہ یہ شو کروانا چاہتے ہیں کہ شاید ہم لوگ بڑے اس مخلوق کے خیر خواہ ہیں۔ ایک طرف تو مرغی اور بطخوں کے بچوں کو بچا لیتے ہیں، اور دوسری طرف عراق، شام اور افغانستان میں لاکھوں انسانوں کا قتل عام کر دیتے ہیں۔ لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو اعتدال پر مبنی ہے، عدل پر مبنی ہے، وہ ظلم برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ کافر ہی ہو سامنے والا۔ حقوق تو بہت سارے آپ سنتے ہی رہتے ہیں، جس حقوق کی حق کی میں بات کروں گا آج، اس کی ضرورت بھی ہے معاشرے کے اندر، اور ہم سب کے ساتھ وہ معاملہ جڑا ہوا ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم بہت پیچھے ہیں، جبکہ اس کا علم بھی ہونا چاہیے، اس پہ ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ اور ان حقوق کے اندر جب ہمارا کوئی پیارا یا ہمارا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، یا اسی طرح کوئی خاتون، جب اللہ کا حکم آتا ہے اور وہ فوت ہو جاتی ہے یا فوت ہو جاتا ہے، تو یہ اس پہ ایک لفظ بولا جاتا ہے میت، ڈیڈ باڈی، یہ میت پڑی۔ اب اس کی روح نکل چکی ہے، جسم موجود ہے جسے ہم میت کہتے ہیں۔ اب یہ میت، اس کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں؟ ان حقوق کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، اور خصوصاً غسل دینے کا طریقہ کیا ہے، میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے۔ بد نصیبی یہ ہے کہ وہی بیٹا جو سالہ سال ابا جی اور صدقے واری جا رہا ہوتا ہے، اور اگر ابا دنیا سے چلا جائے تو یہ اس کو غسل دینے سے ڈرتا ہے، کہتا ہے مجھے مردہ سے ڈر لگتا ہے، اپنے ابا سے ڈرتا ہے۔ اپنا لخت جگر اگر دنیا سے چلا جائے، بیٹا فوت ہو جائے، تو اسے غسل دینے سے ڈرتا ہے یہ باپ۔ تو یہ عجیب بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ یہ انجینئرنگ، پی ایچ ڈی، ڈاکٹری اور ان جیسی مشکل مضامین کو اختیار کر کے تو علم حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے پریکٹیکل بھی کر لیتا ہے، چاہے اس کے کاٹ واٹ جو بھی کیا جائے، ایک مردہ لاش کو اٹھایا جاتا ہے، اس کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں، اس کا دل، گردے سب نکال کے سامنے رکھا جاتا ہے، وہ تو کر لیتا ہے۔ لیکن جب اسے کہا جائے کہ میت کو غسل دینا ہے، تو پھر کہتا ہے نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ بھائی تو نے اس سفر سے گزرنا ہے، اس راستے سے گزرنا ہے،
اور تو نے وہاں جانا ہے جس کو قبرستان کہتے ہو، اور قبروں کی پناہ جہاں پہ مردے دفن کرتے ہو، وہاں تم نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ ڈرنا کس چیز کا ہے؟ ڈرو اس اللہ سے کہ جو ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ اسی حوالے سے گزارش ہوگی، آپ نے غور سے سننا ہے۔ دیکھیں، موت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہر نفس سے موت کو چکھنا ہے، اس میں تو نو ڈاؤٹ کچھ بھی نہیں، ہر بندے نے مرنا ہی مرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں خیر و شر سے آزمائش میں مبتلا کرنا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر تم آخرکار میری طرف لٹائے جاؤ گے۔ بھائی کوئی امیر ہے، غریب ہے، چودھری ہے، کمی ہے، نواب ہے، عام بندہ ہے، کوئی بھی ہے، اللہ فرماتا ہے سب نے لوٹ کے میری طرف آنا۔ آزماؤں گا، کسی کو برائی کے ذریعے، کسی کو خیر کے ذریعے، ہر طرح سے میں چیک کروں گا ان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ جس نے موت و حیات کو تخلیق کیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ دیکھے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ وہ موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور حیات کا مالک بھی اللہ ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا ہماری موت و حیات کا مالک۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، یہ جو موت کی بے ہوشی ہے نا، یہ حق ہے، آنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے ہمارے نفس کو اچھا نہیں لگتا لفظ موت، لیکن اللہ سے اگر ملاقات کرنی ہے تو پھر مرنا پڑے گا۔ یہ اللہ سے ملاقات کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ سے ملاقات کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے موت۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، اور اللہ ہمیں موت دے، شہادت کی موت عطا فرما۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر آزمائشیں آتی رہتی ہیں زندگی کے اندر، چھوٹی بڑی کوئی نہ کوئی آتی رہتی ہے۔ فرمایا اتنی اللہ تعالیٰ اس پہ آزمائش ڈالتا ہے جتنا اس کا اللہ سے قرب ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور وہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، یہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ اس حال میں اسے موت دے دیتا ہے اور اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو یہ بیماریوں کا آنا یا کسی مشکل کا آنا یا کوئی معاملات ہمارے ساتھ، فتنہ، مشکلات، پریشانیاں، تو اس میں ٹینشن نہ لیا کریں، اللہ کی طرف رجوع کیا کریں۔ یہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، مومن کا سارا معاملہ ہی خیر ہے۔ آپ مومن بن جائیں، اللہ کی قسم آپ سوئے ہوں گے اور فرشتے آپ کی نیکیاں لکھ رہے ہوں، لیکن مومن بننا پڑے گا۔ جو مومن نہیں بنتا وہ پھر جیسے مرضی جیے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور مومن بن جائے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی اللہ نیکی لکھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ جس بندے کا جو آخری عمل ہوگا نا، اسی عمل پہ اللہ اس کو اٹھائے گا، آخری عمل۔ اب فیصلہ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ نے کرنا ہے، کوشش ہم نے کرنی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حال میں مرنا ہے کہ ہم مسلمان ہوں، بھائی مسلمانوں والا کام کر رہے ہیں، آخری عمل کاؤنٹ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک شخص سواری پہ، حرم ہے، بیت اللہ ہے، وہ سواری طواف کرتے کرتے سوار گرا، مر گیا احرام کی حالت میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے تم اس کے احرام میں ہی کفن دے دو اور دفن کر دو، کل قیامت کے روز جب یہ اٹھے گا اس کی زبان پہ کلمہ ہوگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ ہے آخری عمل۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میں اکثر آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، آخری کلمہ آپ کی زبان پہ وہی چلے گا جو زندگی میں آپ بار بار کرتے ہیں۔ اگر آپ گپیں زیادہ لگاتے ہیں تو کلمہ جاری ہونے والا نہیں ہے، اگر آپ کی زبان سے جھوٹ زیادہ نکلتا ہے تو پھر سچ نکلنے والا نہیں ہے، اگر آپ اپنی زبان کو دنیا کمانے میں غرق کر دیتے ہیں، تسبیح، اللہ کا ذکر، قرآن یاد ہی نہیں ہے، تو یاد رکھیں پھر یہ زبان نہیں چلنے والی خیر کے کلمے کے ساتھ۔ یہ کب چلے گی؟ دنیا کریں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کاروبار کرو، دنیا کماؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی فارغ ہو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ آپ کی زبان کیوں نہیں چلتی؟ یہ حفاظ ہے نا، یہ بچے جو حفظ کرتے ہیں یہاں پہ، کبھی آپ وقت نکالیں
اور یہاں آ کے منظر دیکھیں جب یہ بچے قرآن پڑھنے والے سوئے پڑے ہوتے ہیں جو حفظ کرتے ہیں نا سارا دن، آپ منظر دیکھیں گے آپ کا ایمان اور آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا کہ یہ جو سارا دن ادھر قرآن یاد کر رہے ہوتے ہیں نا، رات کو پتہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اب یہ نیند میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے، سارا دن قرآن پڑھتے پڑھتے کیا کرتے ہیں، رات کو مجھے شیخ بتا رہے تھے، کہہ رہے ہیں رات کو کیا کرتے ہیں، سوئے سے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، زبان پہ کیا جاری ہو گیا، قرآن۔ وجہ کیا تھی، دن کو قرآن پڑھتے ہیں، اور نیند موت ہے، موت صغرا ہے، اس موت میں اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم پھر پکڑ کے لٹاتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی دوسرا بچہ اٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائی کیفیت ہونی ہے۔ اگر تو تم اپنی زندگی کو اللہ کے قرآن کو پڑھنے میں گزارو گے، ذکر و اذکار میں گزارو گے، انشاءاللہ ادھر جات سکرات الموت بالحق، ادھر سکرات کی بے ہوشی ہوگی، ادھر میرا رب تمہاری زبان پہ قرآن جاری کر۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہ حسن ظن رکھتے ہوئے مرنا، صحیح مسلم کی حدیث۔ اللہ پہ حسن ظن کیا ہے، اللہ پہ آپ دن میں کبھی یہ بھی بات سوچا کریں کہ اللہ مجھے تیری ذات پہ یقین ہے کہ میری نمازیں، میرے روزے، میری زکوٰۃ، میری حج ٹھیک ہے میں نے کیے ہیں، لیکن اللہ مجھے تیری ذات پہ یہ یقین ہے، کامل ہے کہ اللہ تو میرا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ فرمایا جو اللہ پہ جیسا گمان ظن رکھتا ہے نا ویسا ہی اللہ کو پائے گا۔ پھر بندہ کہ اللہ میں تجھ پہ پکا یقین رکھتا ہوں، باوجود خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، لیکن تو میری ساری خطائیں معاف کر کے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرے۔ اللہ پہ یہ ظن رکھا کرے، اللہ پہ یہ یقین کامل رکھا کرے، اور انشاءاللہ وہ بخشش فرمائے گا انشاءاللہ۔ سفر تھوڑا ہے، یہ زندگی تو گئی، بس گئی کہ گئی۔ یہ جمعہ میں تیار کر رہا تھا، جب کتابیں پڑھ رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اگلی بات پڑھی جائے گی کہ نہیں، کہ موت آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ مرنا تو ہے یارو، لیکن مرنے کے بعد کچھ لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں، آپ کی نیکی کی تعریف کریں کہ بندہ اچھا تھا یار، بندہ نیک تھا۔ آپ کے جانے سے کچھ فرق تو پڑے نا یار، آپ کے جانے سے کچھ تو فرق پڑے۔ فرق سے مراد یہ نہیں یہ نظام زندگی چلتا رہے گا، لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت آپ کی کمی تو محسوس ہونا، کچھ عرصہ ہی صحیح۔ ایسا نہ ہو کہ نہ زمین روئے، نہ آسمان روئے، نہ مخلوق روئے، بلکہ اس حال میں مرو کہ آسمان بھی آنسو بہائے، زمین بھی روئے کہ میرے اوپر کتنا قیمتی انسان چلتا تھا، اور آسمان کہ میرے نیچے کتنا قیمتی انسان چلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ مرنے سے پہلے کچھ کام ایسے ہیں جو کر لو۔ ایک تو یہ کہ اللہ پہ حسن ظن رکھا کرو، اچھا گمان رکھو انشاءاللہ۔ ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ ہم بھی آپ کو ڈرائے رکھیں اور بس آپ بھی ڈرتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی کی دو صفات تھی، بشیرا و نذیرا، خوشخبریاں بھی سناتے تھے، ڈراتے بھی تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ پہ یقین کامل رکھیں۔ تھوڑے عمل کرنے والے مولویوں کی طرف نہ دیکھا کریں کہ یار یہ تو مولوی ہے، یہ تو امام ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ آگے نکل جائے گا۔ یہ فیصلہ میرے اور آپ کا نہیں ہے، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ممکن ہے کہ نماز پڑھانے والا تقوی میں پیچھے ہو، اور جو پیچھے کھڑا ہو اس کا اللہ سے بڑا مضبوط رابطہ ہو۔ تو اللہ پہ اچھا گمان رکھے، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہمیں جب موت آئے گی انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے گا انشاءاللہ، اور بغیر حساب کتاب جنت الفردوس ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا کام، حقوق کی ادائیگی، اس کا خاص خیال رکھے۔ مرنے سے پہلے کسی کا حق نہیں کھانا، کبھی کسی کا حق نہیں کھانا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کا حق نہ کھانا، اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تم لوگوں کے حق نہ کھاؤ، ورنہ قیامت کے روز کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ فرمایا اس دن نہ درہم کام آئے گا نہ دینار، کہ یار اچھا میں نے دنیا میں تیرا 100 روپیہ دینا تھا، جیب سے نکالوں اور کہوں یار یہ لے 100 روپیہ، میں نے تیرے 500 دینے تھے،
اچھا یار یہ لے 500. فرمایا نہیں، اس وقت درہم دینار سے نہیں معاملہ حل ہوگا، بلکہ اگر تو نے لوگوں کا حق کھایا ہوگا اللہ تیری نیکیاں اٹھا کے اسے دے دے گا، اور اگر تیرے پاس نیکیاں نہیں ہوگی تو اس کے گناہ اٹھا کے اللہ تیرے اوپر ڈال دے گا. اللہ کے بندوں، مرنے سے پہلے کسی کا حق نہیں کھانا. اگر کھا چکے ہو تو توبہ کرو اور اس سے جا کے معافی مانگ لو. اگر تم دینے کی استطاعت نہیں رکھتے اسے راضی کر لو. دنیا میں آکڑ خانہ بنو. یہ تکبر کس کام کا؟ اچھا کہاں گیا تیرا تکبر؟ جب تیری روح اللہ کھینچ لے گا، تیری وہ باڈی پڑی ہوگی ہیں، کہاں گیا تیرا آکڑ اور تکبر؟ ختم ہو گیا نا. خاک میں ملا دیا تیرے پروردگار نے تیری آکڑ اور غرور کو. اللہ اکبر. لڑتے پھرتے ہیں پیچھے. ہم کئی گھرانوں کو دیکھتے ہیں، فیملیوں کو. باپ مر گیا، بیٹے لڑائی گریبان پکڑے ہوئے ہیں، یہ تیرا 2 مرلے بنتا ہے، میرا 5 مرلے بنتا ہے، تیرا ابا جی کوئی پرواہ نہیں، ابا کی ابا گیا بس. لوگوں کا حق نہیں کھانا، ورنہ اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں. آپ کو نہیں پتا، آپ جس کا حق کھا رہے ہیں اس بیچارے کے پاس وہی چیز تھی جو آپ کھا گئے، اور اس کے دل سے جو آہ نکلے گی وہ آپ کی 7 نسلوں کو ہلا کے رکھ دے گی. کسی کا حق نہیں کھانا. اللہ اکبر. اور تیسرا کام، وصیت لکھ کے رکھے. قرآن میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے، صحیح بخاری میں بھی حدیث آتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایک رات تمہاری اس حال میں نہ گزرے کہ تمہارے پاس کچھ وصیت کرنے کے لیے ہے اور تم وصیت کر کے نہ سو. وصیت لکھ کے تکیے کے نیچے رکھو. وصیت کیا لکھنی ہے؟ دیکھیں، جو حصے تو اللہ نے ڈیوائیڈ کر دیے ہیں وراثت کے، اس میں تو آپ کوئی وصیت نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے مال میں سے 1/3 تیسرا حصہ تقریباً 33% اپنی مال میں سے صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، کسی رفائی کام میں لگا سکتے ہیں، کوئی مسجد مدرسے کو دے سکتے ہیں، کسی کو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. 1/3 یہ وصیت ہے. یا کوئی اور وصیت کرنی ہے، میرے بیٹوں نماز پڑھتے رہنا، اور میرے بیٹوں اللہ سے شرک کبھی نہ کرنا، اور میرے بچوں مجھے یاد رکھنا اپنی دعاؤں میں، اور میرے بچوں میں نے تمہارے ساتھ بھلائیاں کی تھی، تم بھی مرنے کے بعد میرے ساتھ بھلائی کرنا، اور میری بیوی تو یہ کام کرنا، اور میرے والدین میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے تو تم نے ایسے کرنا ہے. یہ وصیت لکھ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھو. اگر کچھ ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو بھائی یہ نصیحتیں لکھ کے رکھ لو، چلو سنت پہ عمل ہو جائے. اللہ اکبر. اس کے بعد اب وصیت ہو گئی، اب موت کا وقت آ گیا. موت کا وقت آ گیا، کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے. اب اس کے اندر کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو واضح حدیث کے الفاظ ہیں اس سے یہی ملتا ہے کہ تلقین کرو، مردے کو تلقین کرو. کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ، یہ نہ وہ انکار کر دے، وہ انکار کر دے کیونکہ موت کی سختی میں اس طرح. لیکن حدیث کے الفاظ بھی یہی ملتے ہیں ہمیں کہ تم تلقین کرو، اسے کہو پڑھ کلمہ. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا تھا، ابو طالب کو، اے میرے چچا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں قیامت کے روز تیری گواہی دوں گا. آپ نے اسے کہا تھا پڑھ، لیکن اس نے انکار کیا. اس نے کہا نہیں، میں دین عبد المطلب پہ ہی مروں گا، مشرک ہی مروں گا، کافر ہی مروں گا، میں تیرے دین پہ نہیں مروں گا. سردار کیا کہیں گے اور میرے قبیلے والے کیا کہیں گے کہ مرتے ہوئے توحید پہ مر گیا اور مرتے ہوئے وہابی ہو کے مر گیا. نہیں نہیں، میں نے نہیں کلمہ پڑھنا، انکار کر دیا. تو جب میت پڑی ہو، اس کے آخری سانس ہو، تو اس کے قریب کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو پڑھیں. اور بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. لیکن کچھ لوگ میت کے قریب بیٹھ کے سورت یاسین شروع کر دیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی بھی یہ سورت یاسین کو بندے کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اس کو مارنا ہے، لہذا سورت یاسین پڑھ کے سنا کے مارو اسے. یہ کہاں سے لیا آپ؟
بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی۔ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے مرنے والے کے پاس بیٹھ کے سورت یاسین یا قرآن کی کوئی دوسری صورتیں نہیں پڑھی۔ تم نے کہاں سے لے لیا؟ سورت یاسین کی فضیلت کسی ایک سند صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ضعیف روایات۔ قرآن سارا ہی فضیلت والا ہے، لیکن مردوں کے لیے نہیں یا کسی کو مارنے کے لیے نہیں کہ اس کی جان نکل جائے۔ تو جب بھی مریض اس کے پاس قریب المرگ شخص کے پاس بیٹھنا ہے تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر اور کلمے کی اسے تلقین کریں، ممکن ہے وہ پڑ جائے اور اس کی آخرت بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مر گیا، اب یہ فوت ہو گیا، آنکھیں بند کرنی ہے، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھیں بند کرتے تو دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر فلاں، اس کا نام لیتے تھے، وَرَفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اور اس کی آنکھیں بند کر دیتے تھے، اور ساتھ اس کا ریزن بھی بتایا۔ وجہ یہ ہے، فرمایا جب یہ مرنے والا مرتا ہے، اس کی روح آسمان کی طرف جاتی ہے تو اس کی آنکھیں اپنی روح کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ قصہ تمام ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، دوست احباب ختم، بیٹے بیٹیاں ختم، بیوی ختم، ماں باپ ختم، سارے تعلق توڑ کے یہ روح اللہ کی طرف پرواز کر گئی، اور یہ آنکھیں پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ وہ جس نے میرے ساتھ 80 سال گزارے تھے وہ گئی، آج ختم ہو گیا تیرا معاملہ ہی۔ اللہ ربی، میت کی آنکھیں بند کی جائیں گی۔ اور اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو احادیث کے اندر نہیں ہیں لیکن مردے کے لیے ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے؟ مثال کے طور پہ میت جب مر جاتا ہے مرنے والا، اس کے بازو سیدھے کر دیے جائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کے بازو وہیں پہ اکڑ جائے۔ اگر سینے پہ ہاتھ ہیں تو وہاں پہ اکڑ جائیں گے، اس کے بازو جسم کے ساتھ سیدھے کر دیے جائیں۔ اگر اس کے گھٹنے بینڈ ہیں تو اس کو سیدھا کر دیا جائے۔ اسی طرح اگر اس کے پیٹ کو پھولنے کا ڈر ہے کہ یہ پھول جائے گا بہت زیادہ، اور بعض دفعہ اس کے پھٹنے تک کا ڈر ہوتا ہے، تو آپ اس کے اوپر کوئی چیز وزنی رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر ہوا یا اس طرح کا معاملہ نہ ہو، یہ بھی رخصت ہے۔ اسی طرح پاؤں کے انگوٹھے آپس میں باندھنا اس لیے ہوتا ہے کہ پاؤں ٹیڑے میڑے نہ ہو جائیں بلکہ سیدھے رہیں، اور ان گھٹنوں کو بھی اپنا انگوٹھوں کو بھی آپس میں باندھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میت کا اگر منہ کھلا ہوا ہے اسے بھی بند کر دیا جائے۔ یہ چیزیں سن لیں، میرے اور آپ سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں فون کر کے، ادھر میت فوت ہو جاتا ہے، مرنے والا مر جاتا ہے اور یہ فون پہ لگا ہوتا ہے۔ بھائی اتنی بیسک علم تو آپ کے پاس ہونا چاہیے نا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد میت کے اوپر صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے وصال فرما گئے، فوت ہو گئے، تو آپ کے اوپر ایک دھاری دار چادر کو ڈال دیا گیا تھا۔ آپ کے اوپر ایک چادر کو ڈال دیا گیا، اس لیے میت کے اوپر چادر ڈال دی۔ اور پھر اس میت کو عورتوں میں نہ رکھیں۔ یہ بڑا مارکۃ الارا مسئلہ ہے، لوگ مانتے ہی نہیں اس بات کو۔ بھائی وہ غیر محرم ہے، محلے کی عورتیں آ کے کیوں دیکھیں گی اور پھر اس کے حسن و جمال کی تعریفیں کریں؟ یہ جائز ہے کہ بڑا نور تھا جی، واہ جی واہ، بڑا نور تھا اس کے چہرے پہ، عورتیں ڈسکس کریں غیر محرم کو؟ ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ یا کوئی دلیل ہے تو ہمیں بھی دیں۔ میت کا مرد میت کا عورتوں میں رکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ بہت ساری قباحتیں ہیں۔ ایک تو عورتیں بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں، وہ بین کرتی ہیں، نوحے کرتی ہیں، روتی رہتی ہیں مسلسل جب میت سامنے پڑی ہوگی۔ اور پھر جو غیر عورتیں آئیں گی، چہرے دیکھیں گی، حسن و جمال کی باتیں ہوں گی، اس کی بڑا نور تھا، بڑا سونا لگ رہا تھا، فلاں لگ رہا تھا۔ یہ الفاظ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کسی غیر مرد کے بارے میں۔ اللہ ربی۔ اس کے بعد میت کو غسل دینا۔ میت کو غسل، اگر بیٹا فوت ہوا ہے تو سب سے پہلا حق
جو ترتیباً کہا گیا ہے وہ باپ کا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو خود غسل دے، باپ خود دے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کے دل میں جو شفقت، محبت، پیار اپنے بچے کے لیے ہے وہ مولوی صاحب کے دل میں نہیں ہو سکتی، وہ خود دے۔ اگر ہمت نہیں ہے اس کا بھائی دے، اگر ہمت نہیں ہے اس کی بیوی دے۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے غسل دیا تھا، اور کائنات کی شہزادی، مسلمانوں کی ماں، روحانی ماں، بی بی فاطمہ الزہرا، جنت کی شہزادی، اللہ اکبر، رضی اللہ عنہ، ان کو غسل کس نے دیا تھا؟ حضرت علی نے خود دیا تھا۔ تو اس طرف آئے نا، صبح صبح فون آ جائے گا جناب ہماری خاتون فوت ہو گئی ہے، کوئی غسل دلوانے والی ہے، کوئی میت نلانے والی عورت ہے، اور پورے ملتان میں ایک دو ملیں گی، وہ بیچاریاں کہاں کہاں جائیں؟ خود ہمت کرو، خامد خود ہمت کرے۔ ان چیزوں کو کس نے توڑنا ہے؟ آپ لوگوں نے یا میں نے؟ وہ ایک ترتیب بنی آ رہی ہو جی، نکاح ٹوٹ گیا جی، اب تو نکاح ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، اب تو نکاح ہی ٹوٹ گیا، اب تو طلاق ہوگی نا، ختم ہو گیا، اب تو یہ دیکھ بھی نہیں سکتی اپنے خامد کو اور خامد اپنی بیوی کو۔ یہ ہمارے اندر اب بھی ہندوانہ رسم و رواج موجود ہے کہ نکاح ختم ہو گیا لہٰذا اب بیوی نہیں۔ کس نے کہا ہے آپ کو؟ کس نے کہا؟ اگر یہ دونوں میاں بیوی جنت میں چلے گئے تو یہی عورت اس خامد کی بیوی بھی ہوگی۔ آپ کو کس نے کہا کہ یہ نکاح ٹوٹ گیا؟ کہاں سے یہ شریعت نکال لی آپ؟ تو غسل جو ہے قریبی لوگ دیں، قریبی لوگ دیں، ایک دے، دو، تین، چار مل کے دے سکتے ہیں، لیکن پردے کا اہتمام کیا جائے اچھے طریقے سے، اور راش نہ لگایا جائے۔ پورا ٹبر، پورا برادری، قبیلہ اوپر کھڑا ہو جاتا ہے غسل دینے کے لیے، ایسا نہیں۔ پردے کا معاملہ ہے تو احتیاط کریں۔ اللہ ربی۔ اس کے بعد اگر کوئی نہیں ملتا، رشتہ داروں میں نہیں دیتا، تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ غسل دینے والا نیک شخص ہو، شریف النفس ہو، عبادت گزار ہو، اللہ کا بندہ ہو، پروفیشنل نہ ہو۔ پروفیشنل سمجھتے ہیں نا کہ جس سے نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، روزے، زکوٰۃ، حج کی کوئی پرواہ نہیں، بس وہ یا تو شوقیہ دے دیتا ہے یا جناب پیسے لیتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا اس کا انتخاب کیا جائے۔ اس کے بعد پانی لے لیا جائے، پانی کے اندر بیری کے پتے ڈال لیا جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پانی کو تھوڑا گرم کر لیا جائے، اس کی وجہ ہے اس وقت صابن وغیرہ نہیں تھے۔ آپ کو پتا ہے بیری کے پتوں کے اندر سے ایک جھاگ نکلتا ہے، اور وہ جھاگ جسم کی میل کو دور کرتا ہے، اس لیے بیری کے پتے ڈالے گئے تاکہ جسم کے اوپر کوئی گندگی، غلاظت باقی نہ رہے۔ اس کو ابلوا لیا جائے، اس پانی کو ٹھنڈا کر لیا جائے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میت کو کوئی ٹھنڈے گرم کا پتہ لگ رہا ہے، وہ آپ کے پانی سے بے پرواہ ہے، وہ آپ کے پانی سے بے پرواہ، اس کا معاملہ آگے شروع ہو چکا ہے۔ اگر تو وہ اللہ والا ہے تو پھر تو اللہ کی طرف سے جنت کے کفن بھی آ چکے، اللہ کی طرف سے جنت کے بستر بھی آ چکے، اللہ کی طرف سے جنت کے لباس بھی آ چکے، اللہ کی طرف سے جنت کے میوے اور پھل بھی آ چکے۔ اور اگر وہ بدکار ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اسے ٹھنڈے پانی، گرم پانی کا پتہ نہیں ہے، اسے یہ ضرور پتہ لگ رہا ہے کہ فرشتے اس کی پیٹھ پہ مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ پانی کو درمیانہ کر لیا جائے، بہت زیادہ گرم نہ ہو۔ اس کے بعد اب میت کے لیے ایک پھٹا تو ہمارے ہاں تختہ مشہور ہے لکڑی کا، جو ہم نیچے رکھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر تھوڑا اوپر ہو، 2-3 فٹ 4 فٹ اونچا تختہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، نہلانے والے کو آسانی رہتی ہے۔ عرب کے اندر آپ بھی ایسے نہلاتے ہیں اونچی جگہ پہ۔ اس کے بعد میت کا سر تھوڑا سا اوپر اٹھائیں، تھوڑا سا سر اوپر اٹھائیں، اور آہستہ آہستہ اس کے پیٹ کو ملنا شروع کریں۔ یہ خواتین بھی غور سے سن لیں،
اگر آواز آ رہی ہے تو انشاءاللہ آئے گی. اور میں رکتے ہوئے کہہ دوں خواتین سے معذرت ہے اس حوالے سے، جمعہ کے حوالے سے بہت ساری شکایتیں ہیں، لیکن شیخ عبد المنان صاحب لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ. آج بھی بہتر آواز ہوگی لیکن اگلے جمعے انشاءاللہ خواتین کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. خواتین بھی سنیں، وہ بھی اسی طرح عورت کا سر اوپر اٹھائیں گی اور اس کے بعد ان کے پیٹ کے اوپر مرد ہے یا عورت، میت کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا جائے گا تاکہ اگر اس کے پیٹ کے اندر کوئی پانی ہے، کوئی غلاظت ہے، کوئی چیز بھی ہے وہ نکل جائے. اور جو اس کے کپڑے وغیرہ ہیں، اللہ اکبر، وہ منظر کیسا منظر ہوگا یار. او مہنگے مہنگے سوٹ پہن کے ہم لوگوں کے سامنے اکڑتے ہیں، کینچی سے کاٹے جائیں، کینچی سے کاٹے جائیں. اور اگر اتار بھی لیتے ہیں کوئی تو پتہ کیا ہوتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے نا، بیٹا کہے میرا ابا تھا یار اس کی نشانی ہے میں پہنوں گا، وہ کہتا ہے نہیں اس کو مولوی صاحب کو دے دو، مردے کے کپڑے ہیں یہ مولوی صاحب کو دے دو، میں نہیں پہنوں گا. اللہ اکبر. یہ ہمارے ہاں حیثیت ہے علماء کرام اور مولویان، مولوی کو دے دو مردے کے کپڑے، بھائی میں نہیں پہنوں گا. وہ یار وہ فوت شدہ میں نہیں پہنوں گا، بھائی تیرا ابا ہے، کہتا میں نہیں پہنوں گا. کینچی سے کاٹ کے یا ویسے اتار کے کپڑوں کو الگ کر لیا جائے اور ایک موٹا کپڑا لے کے اس میت کے اوپر ڈالا جائے. اس کی سطر کو اگر مرد ہے تو ناف سے لے کے گھٹنوں تک اس کے سطر کو ڈھانپ دیا جائے، چھپا دیا جائے. عورت ہے تو گلے سے لے کے گھٹنوں تک پورا ڈھانپ دیا جائے، باقی کپڑے اتار لیے جائیں. اب سر تھوڑا سا اوپر کیا، ہلکا ہلکا پیٹ کو دبایا، غلاظت نکل گئی، ہاتھ کے اوپر دستانہ چڑھائیں یا ایک کپڑے کی تھیلی ملتی ہے اس کے ذریعے میت کا استنجا کروائیں، اچھے طریقے سے غلاظت کو دور کریں اور پانی کا کھل کے استعمال کریں. یہاں پہ کھل کے، اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو جو غسل دیتے تھے 3 بار 5 بار 7 دفعہ تک نبی علیہ السلام نے میت کا غسل دینے کا کہا ہے. تو یہاں پانی کی آپ نے وہ نہیں کرنا، کمی کا مظاہرہ نہیں کرنا جی ضائع ہو رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ گندگی غلاظت نہیں رہنی چاہیے. اچھے سے اس کا استنجا کروائیں اور گندگی کو اچھے طریقے سے دور کر دیں. اس کے بعد اب آپ نے اسے وضو کروانا ہے. اب وضو سب بندوں کو آتا ہے یار، اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی. آپ نے وضو کروانا ہے، دونوں ہاتھ اچھے طریقے سے صابن کا استعمال کریں، اچھے سے کریں. وہ جو آپ نے گلاس پہنا تھا اتار کے پھینک دیں، دوسرا گلاس پہن لیں اور اس کے بعد میت کے ہاتھوں کو دھلوائیں اچھے طریقے سے. جب وہ دھو لے، اچھا اب کولی کروانی ہے تو پانی اس کے منہ میں نہیں ڈالنا بلکہ ایک روح کپاس لے کے اسے پانی میں بھگو کے اس کے منہ کے اندر 3 بار ایک مارے پھینک دیں، دوسری روئی کا وہ لے اور اس کے بعد اسے منہ میں مارے پھینک دیں 3 مرتبہ، ہو گیا. اس کے بعد ناک کے اندر، اس کے بعد اس کے ناک اور منہ پہ ہاتھ رکھ کے دوسرے ڈبے کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ اس کے چہرے پہ پانی پھینکے. اور اس کی داڑھی ہے، سبحان اللہ، اور داڑھی والو میں تو یقین جانے داڑھی والے بڑے خوش نصیب ہوں گے. اور جب لمبی داڑھی ہوگی سینے پہ سجی ہوگی اور منکر نکیر آ کے دیکھیں گے کہ پڑھتا بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور چہرے پہ داڑھی بھی اس نے سجائی ہوئی ہے، کچھ تو حیا ہوگی نا اس داڑھی کی، کچھ تو ہوگی نا. فرشتے کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کی داڑھی کو اچھی طرح ملیں، خلال کریں اچھی طریقے سے. پھر اس کا دایاں بازو دھوئیں، بایاں بازو جیسے آپ وضو کرتے ہیں. پھر اس کا مسح کریں سر کا، کانوں میں ہاتھ پھیرے، پانی نہیں جانا چاہیے کانوں کے اندر بھی. اور اس کے بعد پاؤں کو دھو لیں، پہلے دھو لیں یا بعد میں دھو لیں کوئی مسئلہ نہیں. اور میت کو آپ نے بائیں کروٹ لٹانا ہے، دائیں نہیں، بائیں کروٹ. دائیں طرف سے آپ نے نہلانا شروع کر دینا ہے، دائیں طرف سے پورا پانی بہائیں، اچھے طریقے سے صابن لگائیں. پھر اس کی کروٹ بائیں طرف کر دیں اور دائیں طرف کر دیں، بائیں طرف کو اچھی طرح دھو لیں. یہ جناب آپ نے مکمل سر سے پاؤں تک آپ نے اچھے طریقے سے صابن لگا کے غسل دے دیا. یہ ہو گیا 1 مرتبہ. اب وضو کی ضرورت نہیں ہے، اب وضو کی ضرورت نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے؟ دوسری بار بھی غسل اسی طرح دے دینا، نلا دینا پورے جسم کو اسی طرح. پھر تیسری بار بھی اسی طرح کر دینا. کم از کم 3 مرتبہ میت کو غسل دیں. یہ غسل ہو گیا جی. اب مجھے بتائیں، میرے ان پڑھ بھائی بھی بیٹھے ہیں، ان میں کوئی ایسی بات جو تمہیں سمجھ نہ آئی ہو بھائی،
لیکن وجہ کیا ہے کہ آپ میت کو غسل کیوں نہیں دیتے؟ اللہ سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی میت کو غسل دیتا ہے، میت کو غسل دیتا ہے اور اس کی کمیاں کوتاہیاں عیب چھپاتا ہے، عیب چھپاتا ہے، کسی کو ذکر نہیں کرتا اس کی عیب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کے 40 سال کے گناہ معاف کر دیتا۔ آپ بتائیں جی، چھوٹا سا کام ہے اور اس کا اجر دیکھ لیں، اور ہم نہیں ملاتے، فون لگے ہوئے ہیں فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، چھوڑو یار، خود نلاؤ، اس سے بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا میت کیا ہوتی ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص کتنا بڑا امیر بندہ تھا اور کہاں فقیر بن کے پڑا ہے، آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے کیسے اس کی جان نکال لی، آپ کو پتہ لگے گا کہ میت ہوتی کیا ہے، آپ کو پتہ لگے گا کہ میں نے زندگی گزارنی کیسے ہے، آپ کو پتہ لگے گا کہ جو اللہ رسول کا تابعدار ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس کا غسل دینے کا اجر کتنا ہوتا ہے، 40 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ عورت ہے، مرد کے بھی بالوں کو اچھی طرح جو ہے پانی ڈال کے اس کو بھی غسل دینا ہے صاحب۔ عورت ہے تو عورت کے لیے کیا کیا جائے گا، اس کے سر کے اندر پانی ڈال کے اس کی مینڈیاں بنائی جائیں گی، مینڈیاں، 3 مینڈیاں صحابیات بناتی تھی اور اس کو گردن کی طرف پیچھے کی طرف ڈال دیتی تھی عورت کے، اور مرد کی طرح غسل دے دیتی تھی وہی بیری والے پانی کے ساتھ۔ اور جب آخری بار آپ نے غسل دے لینا ہے، پھر پانی کے اندر مشک کافور، ابھی کوئی لگا کے مسجد میں آ جائے نا، سارے کہتے ہیں یار یہ کون سی مردوں والی خوشبو لگا کے آ گئی، ہمیں ناپسند ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافور لگایا کرو، اس کے 2 فائدے ہیں، ایک فائدہ ہے کہ اس جسم کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب تک اس کی خوشبو آپ کے جسم سے آتی رہے گی، میت کے جسم سے آتی رہے گی، کوئی کیڑا مکوڑا اس کے قریب نہیں آئے گا۔ لیکن جب خوشبو ختم ہو گئی تو پھر کس نے کھانا ہے؟ کس چیز پہ اکڑتے ہیں یار ہم؟ اللہ اکبر، کافور ملا کے فرمایا اس کے پورے جسم پہ مال دو، کفن پہ بھی ڈال دو، اس کے بعد اللہ اکبر، کفن کا جو معاملہ ہے، اور اسی طرح جو شخص غسل دیتا ہے نا، یہ بھی مسئلہ سن لیں، جو شخص غسل دیتا ہے اس کے لیے نہانا، غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی نہیں غسل کرتا تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اب ایک شخص روزانہ 5-7 میت کو غسل دیتا ہے، اگر وہ نہاتا رہے گا تو بھائی وہ خود ہی میت ہو جائے گا، وہ خود ہی مرنے والا ہو جائے گا، اتنی سردی میں اسے 5-7 مرتبہ نہانا پڑے، اس لیے مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی نہا لے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں نہاتا تو اب یہ نہیں کہ وہ ناپاک ہو گیا یا باسا پھرتا ہے، وہ اس کے اوپر کوئی غسل واجب ہے، فرض ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آتا ہے کفن کا مسئلہ۔ تو کفن جو ہے، ویسے تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عورت ہو یا مرد 3 چادریں ہیں، 3 چادریں ہیں بس، لیکن ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے اور پردے کے لیے کیا جاتا ہے، 5 چادریں عورت کے لیے اور 3 چادریں مرد کے لیے۔ اب اس میں بھی کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے بھائی، آپ کفن والے کے پاس جائیں گے نا تو اسے کہیں گے کفن دیں، وہ بنا بنایا دے دے گا آپ کو، اس میں کوئی وہ کرنے والی بات نہیں۔ 3 چادریں ہوں گی، جب آپ نے میت کو کفن دے لینا ہے، اچھے طریقے سے غسل دے لینا ہے، پھر کسی کپڑے سے اسے صاف کریں، سطر ننگا نہیں ہونا چاہیے، موٹے کپڑے سے ڈھانپ کے رکھیں مسلسل، نہ غسل دینے والا دیکھے نہ کوئی باہر سے کھڑا ہوا دیکھے، بالکل نہیں، پورا سطر موٹے کپڑے سے ڈھانپ کے رکھیں، اس کے اوپر ہٹائیں، نیچے سے پانی شانی ڈالیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سطر ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ سطر کے اوپر جب دیکھیں کہ غسل دے لیا ہے، پھر جناب آپ نے ایک اور کپڑا لینا ہے، اس میت کے سطر کے اوپر خشک کپڑا ڈال کے باقی جسم کو آپ کسی اور کپڑے سے خشک کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد اب کفن دینا ہے، مرد کی 3 چادریں، ایک چادر کرتا بنا ہوتا ہے، کرتا بنا ہوتا ہے قمیض کی طرح، بس اس کے گلے میں ڈالیں گی، آدھا نیچے چلا جائے گا، آدھا اس کے پیٹ کے اوپر آ کے سطر تک چلا جائے گا، ایک کپڑا ہو گیا۔ اب جو دوسرا کپڑا ہے، یا تو اسے بطور نیچے جو
تہمت جسے کہتے ہیں، دھوتی جسے کہتے ہیں، اس ٹائپ کی بھی آپ باندھ سکتے ہیں کہ نیچے والے سطر پہ ایک کپڑے کو لپیٹ دیا جائے اور اوپر ایک کرتے والا ڈال دیا جائے، اور تیسرا کپڑا جو ہے وہ چادر بڑی ہونی چاہیے، پاؤں کی طرف سے بھی 1 فٹ اور سر کی طرف سے بھی 1 فٹ۔ اب اس کپڑے کے اندر اس میت کو فولڈ کر کے، اسے لفافہ کہتے ہیں، فولڈ کر کے قدموں کی طرف سے بھی اور سر کی طرف سے بھی 3 بند ہوتے ہیں، 3 وہ کپڑے کی ٹاکیاں یا اسے کیا کہیں گے، رسی ٹائپ جو ہوتے ہیں، وہ ایک کمر کے نیچے ہوتا ہے، ایک پاؤں کی طرف اور ایک سر کی طرف۔ اب پورے کپڑے میں میت کو لپیٹ کے وہ 3 بند باندھ دیں، میت نے غسل بھی کر لیا، کفن بھی پہن لیا۔ اس میں کچھ مشکل نہیں ہے یار، لیکن آپ ہمت کریں انشاءاللہ، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد عورت کے جو 5 کپڑے ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں۔ ایک سکارف کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، دوپٹے کے طور پہ سر ڈھانپنے کے لیے۔ ایک کپڑا میت کے، جو خاتون میت ہے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے، سینے والا حصہ، اس کے اوپر وہ کرتا ٹائپ ہوتا ہے، اس کو کرتا پہنا دیا جاتا ہے۔ تیسری چادر اس کو تہمند کے طور پہ باندھ دی جاتی ہے، اور 2 چادریں اس کے نیچے بچھائی جاتی ہیں، اور اس خاتون میت کو اس کے اوپر لٹا کر اس کے اوپر پھر کیا کور کر دیا جاتا ہے اور بند باندھ دیے جاتے ہیں۔ یہ 5 چادریں پوری ہوگی، عورت کو بھی کفن مل گیا۔ اللہ ربی، یہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ شروع ہوتا ہے جنازے کا۔ میت اٹھائی، عورتوں نے وویلا ڈال دیا، پیچھے بھاگ پڑی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مرد میت کو مردوں میں جا کے رکھے، ایک سائیڈ پہ مردوں میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سائیڈ پہ رکھ دیں بس، جہاں 2-4 گھر کے افراد، مرد افراد ہوں بس ٹھیک ہے۔ اگر کوئی عورت گھر کی ہے، وہ صبر کرنے والی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح عورتوں کے مجمع میں نہ رکھیں۔ جب میت اٹھائیں بس اٹھا لیں، آؤ یہ کلمہ شہادت، سارے کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اب وہ جناب آگے جا رہے ہیں میت اٹھا کے، ایک کہتا ہے کلمہ شہادت، سارے پیچھے کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی ایسا کچھ عمل ہمیں نبی علیہ السلام سے نہیں ملتا۔ جو پیچھے چلتا ہے وہ تو اللہ کی خاص نظر میں ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر کہ جو شخص میت کے پیچھے چلتا ہے، اگر اسی حال میں اسے موت آ گئی تو میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ یہ پیچھے چلنے والا اللہ کی اس ٹائم نظر میں ہوتا ہے، فوکس ہوتا ہے۔ اسے کیا چاہیے؟ یہ میت کے لیے دعا کرے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے، اس کو بخش، یہ کرے کلمہ شہادت۔ اور کچھ لوگ تو بھائی آگے شعر پڑھتے ہیں، اونچے اونچے شعر، مجھے اصل میں آتے نہیں ہیں شعر، ورنہ آپ کو 2-4 جملے سناتا اور آپ دیکھتے بھی یہ کیا کر رہے ہیں، وہ بیان ہی کر رہا ہوتا ہے، نوحے کر رہا ہوتا ہے، آگے آگے چل کے بڑے اونچی آواز۔ اب تو کم ہو گئے ہیں، ورنہ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ اس کے بعد میت کو لے جائیں، جنازہ ہو، اونچی آواز سے پڑھنا بھی جائز ہے اور خاموشی کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن اونچی آواز کے فوائد بہت زیادہ ہیں، کیونکہ 80% لوگوں کو دعائیں یاد کوئی نہیں، وہ پیچھے بس کھڑے ہوتے ہیں، جی یہ مرنے والے کے ورثہ دیکھ لے، میں آیا تھا جنازہ پڑھنے، اسے یہ نہیں ہوتا کہ مجھے 1 قرات ثواب ملے گا، احد پہاڑ جتنا اجر ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جنازہ پڑھتا ہے، دفن بھی کرواتا ہے، 2 قرات جتنا ثواب ملتا ہے، اور فرمایا 40 مواحد اگر اس میت کا جنازہ پڑھ دیں، اللہ سے دعا بخشش کی کر دیں، اللہ ان 40 کی دعا قبول کر کے اس میت کو بخش دیتا ہے۔ جنازہ پڑھیں، اس کے بعد جنازے کو اٹھا کے آپ قبرستان کی طرف لے جائیں، اور اس کے بعد قبر میں دفن کرنا ہے، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ جب دفن کرنے لگیں یہ دعا پڑھیں، مٹی ڈالنی ہے اس وقت بھی یہی دعا پڑھیں، اور اس کے بعد جب جنازہ ہو جاتا ہے کچھ لوگ وہیں میت پہ کھڑے ہو کے شروع ہو جاتے ہیں جناز گاہ میں دعا مانگنا، اور جی دعا مانگو، بھائی جنازے میں کیا مانگا ہے؟ وہ دعا نہیں تھی۔ اور پھر اہل حدیث الحمدللہ جب جنازہ پڑھاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے میت کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جہاں گھڑی پہ رکھ کے 90 سیکنڈ میں جنازہ پڑھا دیں، 60 سیکنڈ میں جنازہ پڑھا دیں، یہ کون سا جنازہ ہے؟ آہستہ پڑھنا سنت ضرور ہے، لیکن آہستہ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 60 سیکنڈ میں جنازہ ہو جائے۔ دعائیں پوری پڑھی جائیں گی، چاہے آہستہ آواز میں بھی پڑھ لو، دعائیں پوری پڑھی جائیں گی۔ میت کا آخری حق ہی ادا نہیں کرتے، بعد میں دعا کے لیے دعا مانگو، بھائی تم نے جنازے میں نہیں مانگی تو اب بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے،
کوئی صحابہ نے نہیں مانگی، تبع تابعین کسی نے نہیں مانگی، بدعت ہے، بدعت واضح۔ اور اس کے بعد دفن کریں، دفن کرنے کے بعد مانگے دعا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے لیے دعا مانگو، اس کی ثابت قدمی اور اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے رج کے دعا مانگو وہاں پہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وقت تو پورا ہو چکا ہے، لیکن چند اہم باتیں ہیں، میں سنانا آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دفن ہو گیا، اب یہ جنازے والے جو پڑھنے والے تھے واپس آئے، پیچھے روٹیاں تیار ہیں جی، روٹیاں تیار ہیں، دیگیں پکی پڑی ہیں، چاول، گوشت، مرغے، چرغے، اور یہ سارے ماشاءاللہ گوانڈ سے اٹھ کے، پڑوس سے اٹھ کے روٹیاں کھانے چلے جاتے ہیں۔ میں تو کہوں روٹیاں پھاڑنے چلے جاتے ہیں۔ کس نے کہا تمہیں یہ روٹیاں کھانے کا؟ تم اس انتظار میں تھے کہ یہ مرے اور ہم روٹیاں کھائیں؟ کس نے کہا تم؟ اللہ اکبر۔ مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم میت کے گھر میں اکٹھا ہونا، میت کے گھر سے کھانا نوحہ سمجھتے تھے، نوحہ سمجھتے تھے، اور نوحہ کرنے والے کی سزا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو جہنم کی آگ کا لباس پہنائے گا۔ یہ روٹیاں کھانے پہنچ جاتے ہیں۔ چلیں، جو شخص آیا ہے دوسرے شہر سے آیا ہے، دور دراز کے علاقوں سے آیا ہے، اگر گھر میں کھانا آیا ہے، اگر وہ کھا لیتا ہے اس کا مسئلہ اور ہے۔ یہ پڑوسی ہوتے ہیں، ایک ہی گلی میں رہ رہے ہوتے ہیں، پھر آ کے جناب دریاں بچھا لیں گے، دریاں بچھا۔ میرا بیٹا فوت ہوا، لوگوں نے کہا جی تعزیت کے لیے کہاں ہے؟ میں نے کہا میں 5 نمازیں امیر حمزہ مسجد میں پڑھوں گا، وہیں پہ آ کے تعزیت کر لینا۔ بس دریاں لگاؤ جی، حکے لگاؤ جی۔ گاؤں کے اندر میں نے خود دیکھا دریاں لگی ہوں پر حکے بیٹھ پڑے، سگریٹ پی رہے ہیں، اخباریں پڑھی ہیں 3-3 4-4، گپ شپ ہو رہی ہے، ہاں جی پی ٹی آئی بنے گی یا نون لیگ بنے گی۔ بات یہ اچانک ایک آتا ہے کہتا ہے جی دعا، سارے ہاتھ اٹھا لیتے، پھر ختم۔ پھر تھوڑی دیر بعد گپے شپے لگا کے پھر کوئی آتا ہے دعا، وہ سارا دن جناب اپ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، اور میت کو اس کا کچھ نہیں مل رہا ہوتا۔ یہ ساری بدعت۔ روٹیاں کھاتے ہو، کل کیا یہ کل؟ یاد رکھیں، درس قرآن تیسرے دن، دعا، قرآن خوانی، کل خوانی، یہ سب ایک ہی چیزیں، یہ ساری بدعت ہے۔ کوئی درس قرآن کرائے، اہل حدیث ہوتا ہے نا، کوئی کہتا ہے نہیں اسی کل ہم نہیں مانتے جی، لیکن اسی درس قرآن کرانا، بھائی یہ بھی کل ہے۔ آپ کو کس نے کہا تیسرے دن درس قرآن ہوتا ہے؟ کان ادھر سے نہ پکڑیں، ادھر سے پکڑ لیں۔ تو یہ ساری بدعت ہے۔ بالکل میت کے بارے میں سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تھے تو ان کے گھر والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے گھر میں کھانا نہ پکنے دینا، وہ مشغول ہیں، غم کے اندر ہیں، تو 3 دن تک ان کے گھر میں کھانا نہ پکے۔ کوئی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھانا دیا تھا۔ اب یہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ مرنے والے کا بھتیجا ہے روٹی یہ دے، یار وہ بندہ ہی غریب ہے، وہ اپنی روٹی بڑی مشکل پوری کرتا ہے، تم نے بھتیجے کے اوپر تلوار رکھ دی، یہ بھانجا ہے یہ روٹی دے، اور یہ بھائی ہے یہ روٹی دے۔ بھائی کس نے کہا ہے؟ بالکل غلط ہے۔ روٹی کون دے؟ میرے نبی نے کوئی پابندی نہیں لگائی، پڑوسی دے دے، کوئی غیر دے دے، دوست دے دے، رشتہ دار دے، کوئی بھی دے دے۔ کس کو دے؟ ان گھر والوں کو۔ پورے محلے کو روٹیاں اور مرغے نہ کھلائے، صرف ان گھر والوں کو، یا ان کے جو باہر سے کوئی مہمان آئے ہیں جو بیچارے اب جائیں 100 کلومیٹر دور جا کے روٹی کھانے جائیں، نہیں، قریب والے تو بھائی اپنے گھر جاؤ۔ تم نے تو الٹا اس کے گلے عذاب ڈال دیا مرنے والے کے، وہ بیچارہ اپنے غم میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ آ کے اوپر بیٹھے، پھر بعد میں کہتے ہیں او سائیں ایسا دی فوت کی دی، ایسا کو پانی نہیں پوچھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حالت ہے ہماری، اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طرح سوگ، 3 دن سوگ ہے بھائی، 3 دن سوگ ہے۔ اگر عورت کا خاوند مر گیا ہے تو اس عورت پہ 4 مہینے 10 دن ہے، یہ بیوہ جو ہے 4 مہینے 10 دن سوگ میں رہے گی، عدت میں رہے گی۔ اور وہ سوگ عدت کیسا ہوگی؟ عدت
اس کے اندر سادہ باندھ کے رہے گی، بناؤ سنگار نہیں کرے گی، زیور نہیں پہنے گی، وہ کسی عمر میں بھی ہے، چاہے 100 سال کی عورت ہے، وہ عدت گزارے گی اپنے خامن کے گھر میں، عدت گزارے گی، کہیں اور نہیں جائے گی، اپنے اسی جہاں خامن فوت ہوا ہے جس گھر میں وہیں پہ گزارے گی۔ کوئی مجبوری ہے گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب وہ کسی اور گھر میں جا کے رہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس بات کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح جائز امور جو ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ جو سنت کے مطابق معاملات ہیں اس کو حل کیا جائے، نہ کہ ہم ایسے معاملات کریں جس کا میت کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ برسی، سال بعد برسی مناتے ہیں، اور کچھ اہل حدیث بھی مناتے ہیں، سنیے گا کیسے مناتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ جو فوت ہو گیا ہے نا، اسے سال بعد یاد کرنا اور اس کی پوسٹیں لگانا، کوئی بھی ہو، اینی ون، میں اسے برسی منانے کے مترادف سمجھتا ہوں۔ دیکھیں پیارے تو کسی دن بھی اپنے دل سے نہیں نکلتے، کوئی دن نہیں گزرتا کہ ہمارا پیارا دنیا سے جائے اور ہمیں یاد نہ رہے، ہر روز ہی یاد آتا ہے۔ سال بعد اس کو تذکرے خاص کرنا، یاد رکھیں یہ برسی میں شامل ہے اور یہ سنت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مختلف شکلیں آ گئی نا اس کی، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ سارا حلوے مانڈے کھانے کا مولویوں کے یہ 40واں جمعراتاں اور پتہ نہیں کیا، کچھ بیچارے مولوی تھے، تنخواہیں ان کی تھی 5000 7000، انہوں نے کہا تم ایسے سیدھے نہیں ہوتے، اب تمہیں ہم سیدھا کریں گے۔ انہوں نے یہ بدعتیں ایجاد کی اور جناب ہر جمعرات کو پہنچے ہوتے ہیں، ہر جمعرات کو پہنچے ہوتے ہیں، دو ان کو اور کم تنخواہیں دو، پھر وہ تمہارے آ کے روٹی روزی پہ ہی حملے کریں گے۔ اگر ان کی اچھی تنخواہیں ہوتی تو انشاءاللہ وہ ایسے کام ہی نہ کرتے۔ ہم ان سے بھی حسن ظن رکھتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں رسم کل، وہ بھی نہیں سنت نہیں کہتے، وہ بھی کہتے ہیں رسم کل، رسم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔